بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے مسلمان، جان لے اپنا قرآن، اس سے پہلے کہ کھل جائیں شیطان اور ختم ہو جائے یہ رمضان۔ اس سلسلے میں انشاءاللہ آج ہم اپنے تیسرے اور آخری دن میں آپ کے سامنے قرآن کا 1/3 حصہ پیش کرنے کا شرف حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ آج کی سورہ مبارکہ جس سے ابتدا کی جا رہی ہے وہ قرآن کا جو 81 نمبر چیپٹر ہے، جس میں سورہ التکویر ہے۔ اس کا نظم جلی آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ اس سورہ مبارکہ میں 29 آیات ہیں اور یہ مکی سورہ ہے، اور پیراگراف کے لحاظ سے دیکھیں تو ہم نے اس کے 5 پیراگراف بنائے ہیں تاکہ ہم آسانی سے اس کو سمجھ سکیں سورہ مبارکہ کو۔ سب سے پہلے سورہ کا جو مرکزی مضمون ہے وہ یہ ہے کہ قیامت کی ہولناکی سے تخویف، معادرت کی تیاری کرنے اور قرآن پر ایمان لانے کی دعوت دی گئی ہے۔ پہلے پیراگراف میں آیات 1 سے 6 ہم نے لی ہیں۔ اس میں پہلے مرحلہ قیامت کی تصویر کشی دکھائی گئی ہے، تصویر کشی کی گئی ہے، اور دوسرے پیراگراف میں آیات 7 سے لے کر 14 تک ہے، جس میں دوسرے مرحلہ قیامت کی تصویر کشی کی گئی ہے۔ اس کے بعد تیسرے پیراگراف میں 15 سے لے کر 21 آیات تک ہم نے شامل کیا ہے، جس میں قرآن شیطانی القاء نہیں ہے یہ بتا دیا گیا۔ اور چوتھے پیراگراف میں ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجنون نہیں ہیں، آیات 22 سے 25 ہیں یہ۔ اور 5ویں پیراگراف میں بتایا گیا کہ قرآن تمام کائنات کے لیے نصیحت ہے۔ کدھر جا رہے ہو تم؟ ایمان لاؤ، آیات 26 سے لے کر 29 میں۔ اور یہی پہ سورج کا اختتام ہوا۔ اس سورہ مبارکہ کی ابتدائی 14 آیات قیام مکہ کے پہلے دور میں، اور پھر آخری 15 آیات اعلان عام کے بعد الزامات کے دور میں نازل ہوئی ہیں۔ اس کے بعد اگلا جو اگلی سورہ مبارکہ ہماری 82 نمبر کی سورہ الانفطار ہے۔ سورہ الانفطار میں 19 آیات ہیں۔ یہ مکی صورت ہے اور اس میں 5 پیراگراف ہم لوگوں نے بنائے ہیں تاکہ آپ کی آسانی ہو اس میں سمجھنے کے لیے، آسانی کے لیے۔ پہلا پیراگراف سے لے کر 5ویں پیراگراف تک آپ کو مکمل تفصیل بتانے سے پہلے سب سے پہلے مرکزی مضمون آپ دیکھ لیجئے سورہ مبارکہ کا۔ اس سورہ مبارکہ کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ غفلت ترک کرو، غفلت کو ترک کرو، ایمان لا کر نیک عمل کرو، دوسروں کی شفاعت پر انحصار نہ کرو، اپنے عمل اور اپنے رب کی رحمت کے امیدوار بنو۔ ابرار اور فجار کا انجام مختلف ہوگا، یعنی نیکوکاروں کا انجام اور بدکاروں کا انجام مختلف ہونے والا ہے، اور یہ اس کا مرکزی مضمون ہے۔ پہلا پیراگراف پہلی آیت 1 سے لے کر 5 تک ہے، جس میں قیامت کے دونوں مرحلوں کی منظر کشی کی گئی ہے۔ پہلے مرحلے کی منظر کشی آیت 1 تا 3 میں کی گئی ہے، اور دوسرے مرحلے کی منظر کشی آیت نمبر 4 اور 5 میں کی گئی ہے۔ دوسرا پیراگراف دلائل تخلیق ربوبیت سے آخرت پر استدلال، غافل نہ بنو، بتایا جا رہا ہے آیات 6 سے لے کر 8 میں۔ اور پھر تیسرا پیراگراف 9 سے 12 آیات پر مشتمل، غفلت کا سبب آخرت کا انکار ہے۔ اگر آپ غفلت کریں گے، غافل بنیں گے، تو آپ آخرت کا انکار کر ڈالیں گے۔ اپنے زبان سے نہیں بلکہ اعمال سے آپ انکار کر رہے ہوں گے۔ چوتھا پیراگراف 13 آیات سے لے کر 16 آیات تک ہے کہ بتایا گیا کہ ابرار نیکوکار لوگوں اور فجار بد کردار لوگوں کا انجام مختلف ہوگا۔ 5ویں پیراگراف میں 5واں اور آخری پیراگراف 17 سے 19 تک آیات پر مشتمل ہے، اور فرمایا کہ شفاعت پر انحصار نہ کرو، ایمان و عمل کی دعوت دی گئی کہ شفاعت پر بھروسہ مت کرو، اپنا ایمان لے کے اور عمل کرو اس کے مطابق۔ اور سورہ انفطار قیام مکہ کے پہلے دور کی سورہ مبارکہ ہے۔ یہ آپ پر پہلے دور میں نازل ہوئی جب اسلام کی دعوت خفیہ طور پر دی جا رہی تھی،
اور جب مناظر قیامت سے 9 مسلم نوجوانوں کی اذان سازی کی جا رہی تھی۔ اگلی سورہ مبارکہ 83 نمبر کی سورت سورہ المطففین ہے۔ اس کے اندر 36 آیات ہیں۔ یہ مکی سورہ ہے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ ہجرت سے پہلے نازل ہونے والی سورت ہے۔ 4 پیراگراف میں اس کو ہم نے تقسیم کیا ہے تاکہ ہم آسانی سے اس کو سمجھ سکیں۔ اور اس کا مرکزی مضمون یوم الدین کی تکذیب کرنے والے، جن کو نام متففین کا دیا گیا، مکذبین کا نام دیا گیا، معتد کا نام دیا گیا، اسیم کا نام دیا گیا، مجرم اور کفار اور فجار ہوتے ہیں۔ ابرار اور فجار کا انجام مختلف ہوگا، پھر بتا دیا گیا۔ یوم الدین، جزا و سزا کا دن، اس کی تکذیب کرنے والے متففین ہیں، مکذبین ہیں، معتد ہیں، اسیم ہیں، اور وہ مجرم اور کفار و فجار ہوتے ہیں۔ ابرار اور فجار کا انجام مختلف ہوگا، نیکوکار لوگوں کا انجام مختلف ہوگا بد کردار لوگوں سے۔ اور پہلے پیراگراف میں بتا دیا گیا کہ آخرت کے منکر مالی معاملات میں دوہرا معیار رکھتے ہیں۔ آخرت کے منکر مالی معاملات میں دوہرا معیار رکھتے ہیں۔ پہلا پیراگراف آیت نمبر 1 سے 6 پر محیط، اور دوسرا پیراگراف آیت نمبر 7 سے لے کر 17 تک ہے۔ فجار منکر آخرت کے اعمال سجین میں درج ہو رہے ہیں۔ سجین کا مطلب کیا ہے؟ دوزخ کی آگ۔ اور اسی طرح تیسرے پیراگراف میں آیات 18 سے 28 تک ہمیں ملتی ہیں، جس میں بلند کردار ابرار کے اعمال کے بارے میں بتایا کہ ان کے اعمال علیون میں درج ہو رہے ہیں، یعنی جنت کے اندر موجود رجسٹروں میں درج ہو رہے ہیں۔ اور اس کے بعد چوتھے پیراگراف میں آیات 29 سے 36 تک بتایا گیا کہ آخرت کی سزا کے اسباب، کیا کیا اسباب ہوں گے جس کی وجہ سے آخرت میں سزا ملنے والی ہے، وہ بتا دیے گئے۔ آیات 29 سے لے کر 36 میں آپ کو دعوت دی جاتی ہے کہ ان آیات کا مطالعہ کر کے آخرت کی سزا کے اسباب کو تلاش کیجئے۔ اور پھر اسی طرح اس سورہ مبارکہ کا جو نزول ہے وہ اعلان عام کے بعد قیام مکہ کے دوسرے دور میں نازل ہوئی ہے۔ یہ سورت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف توہین و تذلیل اور استہزاء کا بازار گرم تھا۔ اور آئیے اپنی اگلی سورت کو دیکھتے ہیں۔ وہ سورت ہے سورہ انشقاق، 84 نمبر کی سورت، 25 آیات پہ مشتمل مکی سورت۔ 4 پیراگراف میں ہم نے آپ کے لیے اس کو تقسیم کر کے آپ کو سمجھ عطا کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو سب سے پہلا اس کا مرکزی مضمون دیکھیے۔ اے انسان اپنی اگلی منزلوں کا تصور کر، قرآن پر ایمان لے آ، سیدھے ہاتھ میں اعمال نامہ لے کر بلا حساب جنت میں داخل ہو جا۔ اے انسان اپنی اگلی منزلوں کا تصور کر، قرآن پر ایمان لے آ اور سیدھے ہاتھ میں اعمال نامہ لے کر بلا حساب کتاب جنت میں داخل ہو جا۔ اتنی زبردست پیشکش کی جا رہی ہے سورہ انشقاق میں کہ زمین و آسمان، پہلے پیراگراف میں بتایا گیا کہ زمین و آسمان کی طرح انسان بھی اپنی اگلی منزلیں طے کر رہا ہے۔ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی۔ اے انسان تو کشا اپنے رب کی طرف چلتا جا رہا ہے کہ اس سے ملاقات کرے گا۔ پہلا پیراگراف آیات 1 سے 6 اور پھر دوسرا پیراگراف آیات 7 سے 15 میں بتایا گیا کہ ابرار کو سیدھے ہاتھ میں اعمال نامے دیے جائیں گے اور فجار کو پیٹھ کے پیچھے اعمال نامے دیے جائیں گے۔ وہ اعمال نامے ان کو بائیں ہاتھ میں پکڑانے کی کوشش کی جائے گی، وہ ہاتھ پیچھے کریں گے تو وہیں ان کو تھما دیے جائیں گے۔ اور پھر تیسرے پیراگراف میں آیات 16 سے 19 میں بتایا گیا کہ یہ شفق، یہ چاند اور رات کی طرح انسان بھی اپنی منزلیں طے کیے جا رہا ہے۔ انسان کی بھی منزلیں ہیں اور آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے، یہاں تک کہ اپنی آخری منزل مقصود پر پہنچ کر اللہ سے ملاقات کرے گا۔ اور پھر اسی طرح قرآن پر ایمان لاؤ ورنہ عذاب علیم ہوگا۔ چوتھا پیراگراف آیات 20 سے 25 میں بتا دیا گیا۔ اور یہ سورہ مبارکہ انشقاق بھی اعلان عام کے بعد قیام مکہ کے دوسرے دور میں نازل ہوئی ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف توہین، تذلیل اور استہزاء کا بازار گرم تھا۔ اس کے بعد 85 نمبر کی سورہ البروج ہے۔
آیات اس کے اندر 22 ہے. یہ مکی سورہ ہے اور 4 پیراگراف ہیں اس کے اندر. مرکزی مضمون اس کا ایمان لانے کے بعد آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے. مسلمانوں پر ظلم و ستم ڈھانے والے اللہ کے انتقام سے نہیں بچ سکتے. قرآن پر ایمان لے آؤ. اور پہلے ایک پیراگراف میں اصحاب الاخدود کو عقیدہ توحید پر زندہ جلا دیا گیا، یہ بتا دیا گیا آیات 1 سے لے کر 11 میں. اور پھر دوسرے پیراگراف میں آیات 12 سے لے کر 16 میں بتایا گیا کہ اللہ کی پکڑ بھی سخت ہے لیکن وہ غفور و ودود بھی ہے. اور پھر تیسرے پیراگراف 17 سے لے کر 18 آیت 17 اور 18 دونوں آیات میں تاریخ میں جزا و سزا کا درس موجود ہے، یہ بتا دیا گیا. اور چوتھے اور آخری پیراگراف میں آیات 19 20 21 22 میں 19 سے 22 آیات میں قرآن بلند پایا کلام ہے، اس پر ایمان لاؤ. اور پھر اس سورہ مبارکہ بروج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قیام مکہ کے تیسرے دور یعنی 6 تا 10 نبی میں نازل ہوئی، جب عقیدہ توحید اختیار کرنے کے جرم میں اصحاب الاخدود کی طرح مکے کے مشرک سردار مسلمانوں پر شدت کے ساتھ ظلم و ستم ڈھا رہے تھے. قریش مکہ کو فرعون اور ثمود کے لشکروں کے انجام سے ڈرایا گیا. پھر اگلی سورہ مبارکہ ہماری سورہ الطارق ہے. الطارق 86 نمبر کی صورت ہے، اس میں 17 آیات ہیں. یہ مکی صورت ہے اور 4 پیراگراف پر مشتمل ہے. اور اس کا مرکزی مضمون انسان کو اللہ کے سامنے حاضر ہو کر اعمال کا حساب دینا ہوگا. اے انسان، تجھے اللہ کے سامنے حاضر ہو کر تجھے اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا. قرآن مجید قول فیصل ہے، قرآن کے فیض سے روحیں سیراب ہو کر رہیں گی. اور اسی طرح اس مضمون کو سمجھنے کے لیے ہمارے پاس 4 پیراگراف ہیں. پہلے پیراگراف میں ہر انسان پر نگران فرشتہ مقرر کر دیا گیا ہے، یعنی کہ پہلا پیراگراف آیات 1 سے 4 میں ہمیں بتایا گیا کہ ہر انسان پر نگران فرشتہ مقرر ہے. اور دوسرے پیراگراف میں بتایا گیا کہ انفس سے آخرت کی دلیل 5 سے لے کر 10 آیات میں انفس سے آخرت کی دلیل دی گئی. اور تیسرے پیراگراف میں آیات 11 سے 14 تک قرآن سنجیدہ کلام ہے، ہنسی مذاق نہیں ہے. قرآن سنجیدہ کلام ہے، ہنسی مذاق نہیں ہے، یہ بتا دیا گیا. اور پھر 15 سے لے کر 17 آیات میں چوتھا پیراگراف جو کہ مشتمل ہے، اس میں تسلی دی گئی اور کافروں کو مہلت دی جا رہی ہے. تسلی دی گئی کہ کافروں کو مہلت دی جا رہی ہے. اور یہ سورہ مبارکہ جو سورہ طارق ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام مکہ کے تیسرے دور میں یعنی 6 سے 10 نبی میں نازل ہوئی، جب قریش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف گہری سازشوں یعنی قید کا لفظ استعمال ہوا ہے، قید سے کام لے رہے تھے. اگلی سورہ مبارکہ ہماری 87 نمبر کی سورہ اعلیٰ ہے. آیات اس میں 19، مکی صورت، پیراگراف 5. اور اس کا مرکزی مضمون سورہ اعلیٰ کا تسبیح اور تذکیر بالقرآن جاری رکھیے. اہل خشیت قرآن کی دعوت تذکیر سے فائدہ اٹھا کر تزکیہ نفس کے پروگرام پر عمل کریں، دنیا ان کی راہ میں حائل نہیں ہو سکے گی. غور سے سنیے، ادھر دیکھیے، تسبیح اور تذکیر بالقرآن جاری رکھیے. اہل خشیت، اللہ سے ڈرنے والے، قرآن کی دعوت تذکیر سے فائدہ اٹھا کر تزکیہ نفس کے پروگرام پر عمل کریں، دنیا ان کی راہ میں حائل نہیں ہو سکے گی. اور پھر پہلے پیراگراف میں بتا دیا گیا کہ تخلیق و ربوبیت کو مان کر تسبیح کرو. آیات 1 تا 5 اور آیات 6 سے 8 میں قرآن کو پڑھوانا اللہ کے ذمہ ہے بتا دیا گیا. اور پھر آیات 9 سے 13 میں تذکیر بالقرآن کا حکم دے دیا گیا. اور پھر آیات 14 اور 15 میں تزکیے کے لیے ذکر اور نماز ضروری ہے بتا دیا گیا. اور 5ویں پیراگراف میں اہل خشیت اور اہل تزکیہ کی راہ میں دنیا رکاوٹ نہیں ہو سکتی، یہ بتا دیا گیا. اور یہ سورہ مبارکہ سورہ اعلیٰ قیام مکہ کے دور یعنی ہجری 3 نبی یعنی کہ پہلے دور میں نازل ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی. اور جب اسلام کی دعوت خفیہ طور پر دی جا رہی تھی، اور جب ابتدائی ایام میں آپ وحی کو سن کر یاد کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے. سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنسَىٰ فرمایا
اس صورت کا کچھ حصہ غالباً اعلان عام کے بعد دوسرے دور کے زمانہ تذکیر میں بھی نازل ہوا. فذکر ان فذکر ان فات الذکرى ان فات الذکرى. اور اسی پہ اس سورہ مبارکہ کا اختتام ہوتا ہے. آپ کو دوبارہ ریمائنڈ کراتے جائیں کہ یہ ہمارا پروگرام 3 روزہ پروگرام ہے جس میں ہم 1/3 حصہ قرآن کا ہر روز ہم نے کیا، اور آج ہمارا تیسرا اور آخری دن ہے جس میں ہم آخری تہائی حصہ قرآن کا کر رہے ہیں، جس میں آج ہماری ابھی جو سورہ چل رہی ہے سورہ الغاشیہ ہے. اس کے اندر 26 آیات ہیں. مکی یہ صورت ہے. 4 پیراگراف اس کے ہم نے بنائے، اور مرکزی مضمون اس کا تذکیر بالقرآن کیے جائیے، کافرین اور مکذبین قیامت اور منہ موڑنے والے بڑے عذاب سے 2-4 ہوں گے، یہ بتا دیا گیا. اور پھر اسی طرح پہلے پیراگراف میں جو کہ آیات 1 سے لے کر 7 پر محیط ہے، مکذبین قیامت کو اخروی انجام سے جو آگاہ کیا گیا ہے. دوسرے پیراگراف میں آیات 8 سے لے کر 16 تک مومنین قیامت کا اخروی انجام بتا دیا گیا. تیسرے پیراگراف میں 4 آفاقی دلائل سے آخرت تک استدلال کیا گیا. چوتھے پیراگراف میں تذکیر بالقرآن کیے جائیے بتایا گیا. اور پھر یہ سورہ مبارکہ الغاشیہ کی پہلی آیت ہی سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ اعلان عام کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام مکہ کے دوسرے دور یعنی 4 سے 5 نبی کے زمانے تذکیر میں نازل ہوئی ہے. اور پھر اگلی سورہ مبارکہ 89 نمبر کی سورت 89 نمبر سورۃ الفجر ہے. آیات اس کی 30 ہیں. مکی سورت ہے، اور پیراگراف اس کے اندر 6 بنائے ہیں ہم لوگوں نے. اور مرکزی مضمون اس کا قرآن کی دعوت توحید اور آخرت قبول کر کے عدل اجتماعی قائم کرنے والے نفوس مطمئنہ تقرب الہی حاصل کر لیں گے. یعنی قرآن کی دعوت اور توحید، قرآن کی دعوت توحید آخرت قبول کر کے اجتماعی عدل قائم کرنے والے نفس، جنہیں نفوس مطمئنہ کہا گیا ہے، اللہ کا تقرب حاصل کر لیں گے. یہ اس کا مرکزی مضمون ہے. اور پہلا جو اس کا پیراگراف ہے اس میں بتایا گیا آیات 1 سے 5 میں کہ عقل مند آفاقی دلیلوں کی روشنی میں آخرت کو مان لیتے ہیں. جو عقل مند لوگ ہوتے ہیں آفاقی دلیلوں کی روشنی میں آخرت کو مان لیتے ہیں. پھر دوسرے پیراگراف میں آیت 6 سے 14 میں بتایا گیا کہ عاد و سمود فرعون کی تاریخ سے جزا و سزا اور آخرت پر استدلال. اور پھر تیسرے پیراگراف میں 15 اور 16 نمبر آیت میں نفوس مطمئنہ دکھ اور سکھ دونوں حالتوں میں صابر و شاکر ہوتے ہیں. اور پھر چوتھے پیراگراف میں آیت 17 سے 20 میں بتایا گیا کہ یتیموں، مسکینوں اور کمزوروں کے حقوق غصب کرنے والوں کا نفس مجرمہ ہوتا ہے، ان کا نفس مجرم نفس ہوتا ہے. اور 5ویں پیراگراف میں آیت 21 سے 26 تک میں بتایا گیا کہ روز قیامت مجرم نفس نادم ہوگا، اسے سخت عذاب دیا جائے گا. اور پھر 6 پیراگراف میں 27 سے 30 تک آیات میں بتایا گیا کہ نفس مطمئنہ مردات اللہ پر عمل کر کے جنت اور تقرب الہی کا مستحق ہو جاتا ہے. اور یہ سورہ فجر تیسرے دور کی سورہ ہے، نازل کردہ سورہ ہے جب مسلمانوں پر ظلم و ستم کی انتہا کر دی گئی تھی. اور اس کے بعد اگلی سورہ مبارکہ سورہ البلد ہے جو کہ 90 نمبر کی صورت ہے. اس کے اندر 20 آیات ہیں اور مکی صورت ہے. 4 پیراگراف میں ہم نے اس کو تقسیم کیا اپنی آسانی کے لیے تاکہ ہم اس کو سمجھ سکیں. اور اس سورہ مبارکہ کا مرکزی مضمون 2 راستوں یعنی جنہیں النجدین سے جو تعبیر کیا گیا ہے، 2 راستوں میں سے مشقت طلب گھاٹی کا راستہ جسے عقبہ کہا گیا ہے، عقبہ اختیار کرو. 2 راستوں میں سے مشقت طلب گھاٹی کا راستہ اختیار کرو، اصحاب میمنہ میں شامل ہو جاؤ گے، یعنی دائیں ہاتھ والوں میں شامل ہو جاؤ گے اگر تم دونوں راستوں میں سے مشقت گھاٹی والا راستہ عقبہ اختیار کرو گے. تو پہلے پیراگراف میں بتا دیا گیا آیت نمبر 1 سے 4 میں دنیا محنت و مشقت کی جگہ ہے، مشقت سے انسان اصحاب المیمنہ میں شامل ہو سکتا ہے. اور دوسرے پیراگراف میں بتایا گیا کہ انسان کے سامنے دونوں راستے رکھ دیے گئے ہیں. وہ یعنی کہ بخیل بھی بن سکتا ہے اور فیاض بھی بن سکتا ہے.
تیسرے پیراگراف میں آیت نمبر 11 سے 18 میں بیان کیا گیا کہ سماجی عدل و انصاف ایک دشوار گزار عقبہ یعنی گھاٹی ہے. اور پھر چوتھے پیراگراف میں اصحاب المیمنہ اور اصحاب المشأمہ کا انجام مختلف ہوگا بتا دیا گیا کہ جو دائیں ہاتھ والے ہوں گے اور جو اس کے الٹ لوگ ہوں گے ان کا انجام مختلف ہونے والا ہے آیت نمبر 19 اور 20 میں. اور یہ سورہ مبارکہ مکہ کے تیسرے دور میں نازل ہوئی یعنی 6 سے 10 نبوی میں داخل ہوئی، جب مکہ جیسے پرامن شہر میں جس کا نام البلد الامین تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پر ہر قسم کا ظلم و ستم حلال کر لیا گیا تھا. اس کے بعد اگلی سورہ مبارکہ 91 نمبر کی صورت ہے، یہ سورہ الشمس ہے. اس کی آیات 15 ہیں، مکی صورت ہے اور 3 پیراگراف ہیں. اس میں سورہ الشمس کا مرکزی مضمون انسانی ضمیر یعنی کانشنس، حدود الہی کی پابندی یعنی تقوی کا قائل ہے. البتہ ضمیر فروش طاغی اور باغی ہو جاتے ہیں. انسانی ضمیر حدود الہی کی پابندی کا قائل ہے یعنی تقوی کا قائل ہے، البتہ ضمیر فروش جو ہوتے ہیں وہ طاغی اور باغی ہو جاتے ہیں. یہ اس کا مرکزی مضمون ہے سورہ الشمس کا. پہلا پیراگراف 1 سے 8 آیات پر مشتمل ہے، جس میں بتایا گیا کہ کائنات کی عظیم نشانیوں اور ضمیر یعنی نفس سے جزا و سزا یعنی آخرت پر استدلال کیا گیا. پھر اس کے بعد آیات 9 اور 10 میں انسان کی فلاح کا دار و مدار تقوی اور تزکیہ پر ہے. یہ بتا دیا گیا ضمیر کی آواز کو دبانے والے نامراد ہوں گے. انسان کی فلاح کا مراد کس بات پر ہے؟ تقوی اور تزکیہ نفس پر. ضمیر کی آواز کو دبانے والے نامراد ہو جائیں گے. اور تیسرے پیراگراف میں جو کہ آیات 11 سے 15 پر محیط ہے، سمود کی طرح طاغی اور باغی قرار قومیں سمود کی طرح طاغی اور باغی افراد اور قومیں تقوی کی بجائے تقوی کا رویہ اختیار کر کے فلاح کی بجائے عذاب کا شکار ہو جاتی ہیں. یہ بتا دیا گیا. اور سورہ شمس اعلان عام کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام مکہ کے دوسرے دور یعنی 4 تا 5 نبیوں کے آخر میں پرزور مخالفت کے دور میں نازل ہوئی تھی. اور پھر سورہ اللیل ہے 92 نمبر کی صورت، 21 آیات پر مشتمل مکی صورت، 5 پیراگراف ہیں. اس کے اندر ہماری سمجھ کے لیے انسانی کوشش، اس کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ انسانی کوششیں اور سرگرمیاں اچھی بھی ہو سکتی ہیں، ان سعیکم لشتی، اور بری بھی. دونوں کے نتائج بھی مختلف ہیں اور انجام بھی مختلف ہے. پہلے پیراگراف میں بتایا گیا جو کہ آیت 1 سے لے کر 4 تک ہے، کائنات کی گواہی ہے کہ اچھے یا برے عمل اور کوشش کے مطابق نتائج نکلتے ہیں. پھر آیات 5 سے لے کر 7 میں متقی افراد انسان دوست بھی ہوتے ہیں اور خدا دوست بھی ہوتے ہیں. یہ بتا دیا گیا. اور تیسرے پیراگراف میں آیات 8 سے 11 میں بتایا گیا کہ شکی افراد انسان دشمن اور خدا دشمن ہوتے ہیں. اور پھر پیراگراف نمبر 4 میں یعنی آیات 12 اور 13 میں بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ ہدایت کا اہتمام بھی کرتا ہے اور جزا و سزا کا بھی انتظام کرتا ہے. اور پھر پانچویں پیراگراف میں بتا دیا گیا کہ شکی اور تقی کا انجام مختلف ہوگا. سخاوت اور فیاضی سے تزکیہ نفس حاصل ہوتا ہے، سخاوت اور فیاضی سے تزکیہ نفس حاصل ہوتا ہے. شکی اور متقی کا انجام جو ہے مختلف ہوگا. اور یہ سورہ مبارکہ سورہ لیل سورہ شمس کے ساتھ اعلان عام کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام مکہ کے دوسرے دور یعنی 4 تا 5 نبی کے دور مخالفت میں نازل ہوئی، جب مشرکین مکہ کو عذاب کی دھمکی دی گئی. سورہ دوحہ 93 نمبر کی صورت ہے، اس کے اندر 11 آیات موجود ہیں، مکی صورت ہے اور 3 پیراگراف ہیں اس کے اندر. اس کا مرکزی مضمون محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو شاندار مستقبل اور عظیم عنایات کی خوشخبری، دعوت و تبلیغ کے ساتھ ساتھ سماجی عدل و انصاف کے قیام کی ہدایات دی گئیں. پہلے پیراگراف میں بتایا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی، رات کے بعد دن ہے،
وہی کا تعطل عرضی ہے، آپ کا مستقبل شاندار ہوگا۔ اور یہ آیات 1 سے 5 تک تھا، اور دوسرا پیراگراف آیات 6 سے 8 تک ہے، جس میں بتایا گیا کہ ماضی سے شاندار مستقبل پر استدلال اور 3 دلیلیں دی گئیں۔ اس بعد تیسرے پیراگراف میں آیات 9 سے 11 میں بتایا گیا کہ تحدیث نعت کی تبلیغ کے ساتھ ساتھ سماجی عدل و انصاف کے علمبردار بننے کی ہدایت دی گئی، اور یہ سورہ مبارکہ 3 پیراگراف پر مشتمل تھی۔ یہ اس کا آخری حصہ تھا، اور اس کا نزول قیام مکہ کے پہلے دور یعنی کہ 390 تک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی یہ صورت، اور نزول ہوا اس وقت اس کا۔ اب اگلی سورہ مبارکہ 94 نمبر کی صورت سورہ علم نشرح ہے، یعنی سورہ انشراح اس کو کہتے ہیں۔ یہ 8 آیات پر مشتمل ہے، اور یہ مکی صورت ہے، اور پیراگراف اس میں 3 ہے۔ اس کا مرکزی مضمون محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو شاندار مستقبل، ناموری اور غلبہ اسلام کی بشارت دی گئی ہے۔ دعوت و تبلیغ کے ساتھ ساتھ تعلق باللہ اور عبادت کی مشقت کی ہدایت کی گئی ہے۔ پہلے پیراگراف میں شاندار ماضی سے شاندار مستقبل پر استدلال کیا گیا ہے۔ 1 سے 4 پر یہ آیات پر یہ پیراگراف مشتمل ہے۔ دوسرا پیراگراف جو کہ آیات 5 سے 6 پر مشتمل ہے، ابتدا میں مخالفت ہوگی، پھر قول عام حاصل ہوگا، قبول عام حاصل ہو جائے گا مخالفت کے بعد، بتا دیا گیا۔ اور تیسرے پیراگراف میں آیات 7 اور 8 میں تعلق باللہ اور رغبت اللہ کے لیے دعوت و تبلیغ کے ساتھ ساتھ لذت آمیز عبادت کی مشقت بھی ضروری ہوتی ہے، یہ بتا دیا گیا تیسرے پیراگراف میں۔ یہ سورہ مبارکہ سورہ دوحہ کے بعد قیام مکہ کے پہلے دور یعنی کہ 390 سے پہلے جو ہے نازل ہوئی ہے، جب اسلام کی دعوت خفیہ طور پر دی جا رہی تھی۔ اگلی سورہ 3 ہے۔ سورہ 3 اس کے اندر 8 آیات موجود ہیں۔ یہ مکی سورہ ہے، اور 2 پیراگراف پر یہ مشتمل سورہ ہے ہماری سمجھ کے لیے۔ اس کا مرکزی مضمون سورہ 3 کا یہ ہے کہ امکان آخرت اور عدل آخرت کے نقلی اور عقلی دلائل اس میں دیے گئے ہیں۔ پہلے پیراگراف میں جو کہ ہمارا آیت 1 سے لے کر 6 تک چلتا ہے، اس میں بتایا گیا کہ تمام انبیاء کی نقلی تعلیمات انسانوں کو 2 گروہوں میں تقسیم کرتی ہیں۔ آیت نمبر 1 میں 3، آیت نمبر 2 یعنی کہ آیت نمبر 1 پہلی آیت جو ہے 3، پھر زیتون، پھر طور سینین، پھر بلد الامین، اور پھر اسی طرح اقصان تقویم، اور پھر اسفل سافلین، یعنی کہ 4 قسمیں اٹھائی گئیں، 3 کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینین کی قسم، طور سینین کی قسم، اور بلد الامین کی قسم، اور پھر جواب قسم دیا گیا اقصان تقویم کی شکل میں اور اسفل سافلین کی شکل میں جواب قسم دیا گیا۔ اور پھر دوسرے پیراگراف میں بتایا گیا کہ سوال کیے گئے، 2 سوال کیے گئے۔ پہلا سوال یہ کہ رسول اللہ کی دعوت جزا و سزا برحق ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا سوال کہ روز قیامت اللہ انصاف کرے گا، یعنی عقل انسانی بھی جزا و سزا کو برحق تسلیم کرتی ہے۔ دونوں کے سوال میں اس کا جواب یہ ہے کہ عقل انسانی بھی، انسان کی عقل بھی جزا اور سزا کو برحق تسلیم کرتی ہے۔ یہ سورہ 3 جو ہے قیام مکہ کے دوسرے دور یعنی 4 تا 5 نبی میں اعلان عام کے بعد نازل ہوئی تھی۔ اگلی سورہ علق ہے، 96 نمبر کی صورت ہے، 19 آیات پر مشتمل ہے، مکی صورت ہے، اور 5 پیراگراف میں ہم نے اس کو اپنی آسانی کے لیے تقسیم کیا ہے تاکہ اس کو سمجھ سکیں۔ سورہ کا مرکزی مضمون اپنے خالق پروردگار اللہ کی صفات بیان کیجیے اور طاغی قیادت کی اطاعت سے بچتے ہوئے اللہ کی عبادت اور اطاعت کر کے تقرب حاصل کیجیے۔ پہلے پیراگراف آیت نمبر 1 سے 5 میں بتایا گیا کہ اسماء و صفات سے اللہ کو یاد کیجیے۔ دوسرے پیراگراف 6 سے 8 میں بتایا گیا کہ مستغنا نفس سرکش طاغی بن کر دعوت توحید و آخرت مسترد کر دیتا ہے۔ اور تیسرے پیراگراف میں 9 سے 14 آیات میں طاغی قیادت کے اوصاف بیان کیے گئے، اور چوتھے پیراگراف میں آیات 15 سے 18 میں طاغی قیادت کا انجام بیان کیا گیا، اور 5ویں اور آخری پیراگراف آیت نمبر 19 میں طاغوت سے بچ کر نماز کے ذریعے اللہ کا تقرب حاصل کریں، یہ بتا دیا گیا۔ اور یہ سورہ مبارکہ جو ہے سورہ علق، ابتدائی اس کی 5 آیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر
پہلی وحی کی شکل، پہلی پر وحی یعنی آغاز وحی جو ہے ان 5 آیات سے ہوا۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وبسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غالباً یہ رمضان المبارک 10 اگست 610 کا واقعہ ہے۔ صحیح بخاری میں اس کی تفسیر موجود ہے، کتاب تفسیر میں باب سورہ علق میں حدیث نمبر 4670 کے مطابق، اور اس کی روایت کی ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اس سورت کی آخری 14 آیات جو ہیں دوسرے دور میں اعلان عام کے بعد غالباً 4 یا 5 نبی میں ابو جہل کے بارے میں نازل ہوئیں، جب اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حرم میں نماز سے روکا تھا۔ سورہ القدر اگلی صورت ہے، ہماری 97 نمبر کی صورت ہے۔ آیات اس میں 5 ہیں، مکی صورت ہے، اور پیراگراف اس میں 2 دیے گئے ہیں۔ ہماری اپنی سمجھ کے لیے مرکزی مضمون اس کا نزول قرآن کی رات بھی قدر و قیمت اور سلامتی والی ہے، اس سے قرآن کی قدر و قیمت کا اندازہ کرو۔ نزول قرآن کی رات قدر و قیمت اور سلامتی والی ہے، 1000 سال سے بہتر اس کو کہا گیا، تو قرآن کی قدر و قیمت کا اندازہ کریے۔ پہلا پیراگراف آیات 1 سے 3 پر موعد لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے بتا دیا گیا۔ دوسرے پیراگراف 4 اور 5 آیات میں لیلۃ القدر میں سلامتی کے احکامات نازل ہوتے ہیں، یہ بتا دیا گیا۔ سورہ قدر غالباً قیام مکہ کے پہلے دور یعنی 3 نبی سے پہلے نازل ہوئی تھی۔ سورہ البینہ ہے 98 نمبر کی صورت، نظم جلی کے مطابق اس کے اندر 8 آیات مدنی 5 پیراگراف میں ہم نے تقسیم کیا تاکہ اس کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ پہلا پیراگراف آیت نمبر 1 سے 3 پر محیط ہے، جس میں اتمام حجت کے لیے بینہ کی آمد لازمی تھی بتا دیا گیا۔ دوسرا پیراگراف آیت نمبر 4 پر مشتمل ہے، اہل کتاب کے اختلاف کی بنیاد غلط فہمی پر نہیں ہے، یہ بتا دیا گیا، کلیریفائی کر دیا گیا۔ اور پھر تیسرے پیراگراف جو کہ آیت نمبر 5 پر محیط ہے، اہل کتاب کو بھی خالص توحید کی دعوت دے دی گئی۔ اور چوتھے پیراگراف میں ہمیں بتایا گیا جو کہ آیت نمبر 6 اور 7 میں ہے کہ آخری رسول اور آخری کتاب ہی واحد دلیل نجات ہے۔ نجات کی واحد دلیل آخری رسول اور آخری کتاب ہے۔ اور پھر اسی طرح اگلا جو پیراگراف ہے، اہل خشیت ہی ایمان کی سعادت حاصل کر سکتے ہیں۔ 5واں پیراگراف اس میں بتا دیا گیا کہ اہل خشیت ہی ایمان کی سعادت حاصل کر سکتے ہیں۔ زمانہ نزول سورہ بینہ کا ان آخری 2 صورتوں میں سے ایک ہے جو مدینہ منورہ میں وفات سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی۔ اس صورت کے بعد غالباً صرف سورہ النصر اور چند متفرق آیات نازل ہوئیں۔ قیاس کیا جاتا ہے کہ یہ 10 ہجری کے آخر میں نازل ہوئی یہ سورہ مبارکہ۔ اس کے بعد 99 نمبر کی صورت سورہ الزلزال ہے، اس کے اندر 8 آیات موجود ہیں، مکی صورت ہے، 2 پیراگراف میں اس کو ہم نے تقسیم کیا، اور مرکزی مضمون اس کا روز قیامت انسان کو اس کا خیر و شر دکھا دیا جائے گا۔ روز قیامت انسان کو اس کا خیر اور اس کا شر دکھا دیا جائے گا۔ پہلے پیراگراف میں بتایا گیا کہ قیامت کے دونوں مرحلے اور انسان کی جو ہے سراسیمگی کا بتایا گیا ہے، یعنی پہلا پیراگراف آیات اور 3 پر 1 تا 3 پر مشتمل ہے۔ دوسرا پیراگراف جو کہ آیات 4 سے 8 تک مشتمل ہے، خیر و شر کے بارے میں زمین کی رپورٹ اور اعمال نامے کا مطالعہ جو ہے اس کے بارے میں یہاں پہ تفصیلات بتائی گئی۔ زمانہ نزول سورہ زلزال کا غالباً قیام مکہ کے پہلے دور یعنی 3 نبی سے پہلے یہ صورت نازل ہوئی ہے، جب اسلام کی دعوت خفیہ طور پر دی جا رہی تھی، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعلیٰ ادبی اسلوب میں مختصر، محکم اور جامع صورتیں نازل کی جا رہی تھیں۔ سورہ عادیات 100 نمبر کی صورت ہے، اور اس میں 11 آیات ہیں، اور مکی صورت ہے۔ 2 پیراگراف میں ہم نے اس کو تقسیم کیا تاکہ اس کو سمجھ لیں۔ مرکزی مضمون اس کا ایک مخلوق دوسری مخلوق کی وفادار ہے، لیکن انسان اپنے خالق کا ناشکرہ کنود ہے۔ اے انسان آخرت پر ایمان لا کر شکر گزار بندہ بن جا۔
پہلے پیراگراف میں آیات 1 سے 8 میں مخلوق کی وفادار ہے، لیکن انسان اپنے خالق کا ناشکرا اور دنیا پرست ہے، یہ بتا دیا گیا۔ دوسرے پیراگراف میں عقیدہ آخرت اور صفات الہیہ سے انسان شکر گزار بن سکتا ہے، یہ بتا دیا گیا کہ عقیدہ آخرت اختیار کر کے، صفات الہیہ کا مطالعہ کر کے انسان شکر گزار بن سکتا ہے۔ آیات 9 سے 11 میں بتا دیا گیا۔ سورہ عادیات قیام مکہ کے پہلے دور یعنی 3 ہجری سے پہلے نازل ہوئی، جب اسلام کی دعوت خفیہ طور پر دی جا رہی تھی، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعلیٰ ادبی اسلوب میں مختصر، محکم اور جامع صورتیں نازل کی جا رہی تھیں۔ اگلی سورہ مبارکہ سورہ القاریہ ہے، 101 نمبر کی یہ صورت ہے قرآن پاک میں ترتیب کے لحاظ سے۔ آیات اس کی 11 ہیں اور یہ مکی صورت ہے۔ 2 پیراگراف میں ہم نے اس کو تقسیم کیا تاکہ اس کو آسانی سے سمجھ لیں۔ اس کا مرکزی مضمون روز قیامت اعمال کی ترازو میں نیکیوں کی کثرت دخول جنت کا سبب بنے گی، اور نیکیوں کی قلت دخول جہنم کا سبب بنے گی۔ پہلے پیراگراف میں بتا دیا گیا کہ قیامت کے پہلے مرحلے کی تصویر کشی کی گئی، تصویر دکھا دی گئی پہلے مرحلے قیامت کی، یعنی 1 تا 5 آیات میں۔ پھر اگلی 6 سے 11 آیات میں، 6 تا 11 آیات نمبر 6 نمبر سے لے کر 11 نمبر آیت تک قیامت کا دوسرا مرحلہ جب اعمال تولے جائیں گے اس کے بارے میں بتایا گیا۔ سورہ قاریہ قیام مکہ کے پہلے دور یعنی 3 ہجری سے پہلے نازل ہوئی، جب اسلام کی دعوت خفیہ طور پر دی جا رہی تھی، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعلیٰ ادبی اسلوب میں مختصر، محکم اور جامع صورتیں نازل کی جا رہی تھیں۔ اس کے بعد سورہ تکاثر کا نمبر آتا ہے، جو کہ سورہ 102 نمبر سورہ ہے قرآن پاک میں ترتیب کے لحاظ سے۔ آیات اس کی 8 ہیں، مکی صورت ہے اور 2 پیراگراف پر مشتمل ہے ہماری اپنی سمجھ کے لیے۔ دنیا پرستی اور تکاثر سے بچو، اس کا مرکزی مضمون دنیا پرستی اور تکاثر سے بچو ورنہ دوزخ میں جاؤ گے، قبر اور آخرت کی تیاری کرو، نہ شکرے نہ بنو، تمہیں نعمتوں کے بارے میں جواب دینا ہوگا۔ دنیا پرستی اور تکاثر سے بچو ورنہ دوزخ میں چلے جاؤ گے، قبر اور آخرت کی تیاری کرو، نہ شکرے نہ بنو، تمہیں نعمتوں کے بارے میں جواب دینا ہوگا۔ پہلے پیراگراف میں بتایا گیا کیا قبر میں جانے تک دنیا میں مشغول رہو گے؟ دوسرے پیراگراف میں بتایا گیا، جو کہ آیات 6 تا 8 پر محیط ہے، تکاثر کا بنیادی سبب جنت اور دوزخ پر عدم ایمان ہے، یعنی اگر آپ کا ایمان جنت اور دوزخ پر محکم نہیں ہے تو یہ تکاثر کا بنیادی سبب یہ بن جاتا ہے۔ سورہ تکاثر غالباً قیام مکہ کے دوسرے دور میں نازل ہوئی ہے، اعلان عام کے بعد نازل ہوئی ہے، جب قریش کی مادہ پرست قیادت کی دنیا داری پر سخت گرفت کی گئی ہے۔ اس کے بعد سورہ عصر ہے۔ سورہ عصر کے اندر 3 آیات ہیں، مکی صورت ہے اور پیراگراف اس کے اندر 2 ہیں۔ مرکزی مضمون جلد از جلد اسلام کے راستے پر گامزن ہو جاؤ۔ ٹائم گزرتا جا رہا ہے، جلد از جلد اسلام کے راستے پر گامزن ہو جاؤ، اور پہلے پیراگراف میں بتا دیا گیا کہ جلد از جلد اسلام لاؤ ورنہ خسارے میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ اور پھر ایمان، عمل صالح، تواسی بالصبر اور تواسی بالحق اور تواسی بالصبر سے انسان خسارے سے بچ سکتا ہے۔ ایمان، عمل صالح، تواسی بالحق اور تواسی بالصبر سے انسان خسارے سے بچ سکتا ہے، آیت نمبر 3 میں بتایا گیا۔ اس کا زمانہ نزول قیام مکہ کا پہلا دور 3 نبی سے پہلے جب اسلام کی دعوت خفیہ طور پر دی جا رہی تھی، جب آپ پر اعلیٰ ادبی اسلوب میں مختصر، محکم اور جامع صورتیں نازل کی جا رہی تھیں۔ سورہ نمبر 105 سورہ الفیل ہے، 5 آیات پر محیط ہے، مکی صورت ہے اور 2 پیراگراف میں ہم نے تقسیم کیا اس کو۔ مرکزی مضمون اس کا ابرہہ کے انجام سے عبرت حاصل کرو، اللہ پرندے بھیج کر بھی ہلاک کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے گھر کی حفاظت کرے گا، توحید اختیار کرو، خانہ کعبہ کو اصنام سے، بتوں سے پاک کر دو۔ پہلے پیراگراف میں بتایا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف قریش کی چالیں ناکام ہوں گی، اور دوسرے پیراگراف میں آیات 3 سے 5 میں بتایا گیا کہ توحید اختیار کرو ورنہ پرندوں کے ذریعے تمہیں بھی ہلاک کیا جا سکتا ہے۔ سورہ فیل غالباً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام مکہ کے دوسرے دور میں اعلان عام کے بعد 4 ہجری میں نازل ہوئی تھی۔ 106 نمبر کی صورت، اگلی صورت سورہ قریش ہے، جس میں 4 آیات ہیں۔
اور 4 آیات ہیں، اور یہ مکی صورت ہے، اور اس کے اندر 2 پیراگراف موجود ہیں۔ پہلے پیراگراف میں اور دوسرے پیراگراف کے مضامین پہ ہم جائیں گے، اس سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں جی مرکزی مضمون